وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو کنڈوں کی نیاز ہے یا یہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں جس انداز سے، اس کے اوپر کچھ تبصرہ کریں۔ دیکھیے، یہ جو نظر و نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جب آ جائے تو یہ اتنی نجس اور حرام ہو جاتی ہے کہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہو جاتی ہے۔ 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ پکی اور آخری بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر انسانوں حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم مردار کو کھاؤ یا لہو کو پیو، خون جسے کہتے ہیں بہتا ہوا خون، یا یہ سور کا گوشت، یا پھر آخری میں سب سے بڑی جو نجس چیز ہے وہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے۔ اگر اللہ کے لیے کھلایا جائے کسی کو، غریب مسکین کو، رشتہ داروں کو، خالص نیت ہو ثواب کی کہ اللہ راضی ہوگا، تو یہ اللہ کی بندگی ہے۔ جس طرح صلوات کے اندر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، مالی، فعلی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قول ہوتا ہے جس سے بات کی جاتی ہے، پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اور فعل ہوتا ہے جس میں یہ جسم خرچ ہوتا ہے۔ رکوع ہوگا تو صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا، سجدہ ہوگا تو صرف ایک اللہ کو ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں، یاد رکھیے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ ہے، نہ یعقوب علیہ السلام کو سجدہ ہے، نہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں بالکل قرآن کے انکاری ہیں، جھوٹے ہیں کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ وہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ انہوں نے اس کا رخ پھیر دیا بے ایمانوں نے۔ تو اسی طرح یہ سر، عزت دار سر، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک بال کے کونے کے برابر بھی کسی بادشاہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے، پیر کے سامنے، یا مولوی کے سامنے، یا دربار کے سامنے، یا مزار کے سامنے، گنبد کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا۔ بال برابر بھی اگر تمہارا سر جھک گیا تو اس کے بعد تمہاری کہانی ختم ہو گئی، ایمان کی کہانی تمہاری ختم ہو گئی، انسانیت کی کہانی تمہاری ختم ہو گئی، تم اسفل السافلین ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، اللہ کے انکاری ہو جاؤ گے، جب تک دوبارہ کلمہ پڑھ کے توبہ استغفار کر کے پھر ایمان کو بحال نہ کرو۔ اسی طریقے سے یہ جو مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اگر چاول کا ایک کونا بھی آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو دے دیا، یہ 11ویں کا ہے جی، یہ کنڈوں کی شکل میں ہے جی، یہ جو ہے یہ اس کی مٹھائی بنائی جائے گی، اور یہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا جائے گا، یہ 10 محرم کا شربت ہے جی، یہ ساری نظر و نیاز یہ شرک ہے، اور سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہے۔ کرنے والا مشرک ہے، کھانے والا بھی مشرک ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر اسی کے گن گائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو کوئی پیر صاحب ہیں یا کوئی مولوی صاحب ہیں، یہ ایسا نمک حرام غدار ہے کہ اس نے کہا دیکھو کس طرح کہ کھانے کی محفل ہو تو کچھ بیچ میں نعت بھی پڑھ لی جائے اور وہ ذکر ہو جائے، اور اس طریقے سے یعنی کفر و شرک جب تک نہ ہو ان کا کھانا بھی ان کے اوپر حرام ہے بے ایمانوں کا۔ تو یہ بالکل شرک پھیلا رہے ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کا وار ہوا ہے، ان کو شیطان کی پارٹی ہے یہ۔ من الجنت والناس، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں، اور سب سے بڑے جو شیطان ہیں اور شیطانی ٹولہ ہے اور ابلیس کے شاگرد ہیں، وہ یہی مولوی ہیں اور یہی پیر ہیں۔ یہ مسلک پرست ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، اور چشتی ہوں، قادری ہوں، اور سروردی ہوں، نقشبندی ہوں، سارے کے سارے، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، سارے اس کی گوڑی بنے ہوئے ہیں، ابلیس کی گوڑی بنے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو شرک سے پاک ہو۔ کوئی دکھا دو، یہ چیلنج ہے ہمارا۔ اور جو توحید کے نام پر اٹھے تھے ابھی آخر اس دور کے اندر، ان کے اندر بھی سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے۔ یہ حنیفی جو ٹولہ ہے، حنفیوں کے اندر بھی شرک ہے، حنیفیوں کے اندر بھی شرک ہے، سب کے اندر شرک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس دور کو بچایا تھا، وہ جو دور تھا نبی علیہ السلام کا دور ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا دور ہے۔ وہ شرک کا دشمن دور گزرا ہے، طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تعداد میں یعنی کمی کے باوجود، وسائل میں کمی کے باوجود، تمہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر غالب کرے گا، اور تمہارا سر بلند کرے گا، عزت تمہیں ملے گی۔ اور انہوں نے مومن بن کے دکھایا،
تو اس کے بعد اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اس طرح اسلام کا غلبہ ہوا، اور آج کا وہ اسلام جو ہے بالکل مغلوب ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ آج یہ اسلام کا ہر طرف دور دورہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ بالکل اجنبی بن جائے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت اللہ کے بندوں کی جو کمزوری کے باوجود اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، فتوبوا للغربا، اور ایسے اجنبی بن جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو آج ہم اس دور کے اندر آ گئے ہیں، بہت چند لوگ ہیں یقین کی جو ایمان خالص کے اوپر ہے، ایک عظیم اکثریت انسانوں کی کفر و شرک کے اندر بہہ گئی۔ بہرحال اب کسی کا زور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا قرآن کے اندر ایک جگہ، دیکھو یہ حد سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت کو نہیں ہے۔ کہا گیا کہ کیا تم زبردستی ان کو مومن بناؤ گے یا ہلاک اپنے آپ کو کر دو گے، یہ مومن نہیں ہو رہے؟ اللہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے مومن ہوتے، اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ منصوبہ رہا، یہ منصوبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا منصوبہ تو یہ ہے کہ ان کو اختیار دیا جائے گا، دونوں راستے ان کو دکھائے جائیں گے، حق اور باطل ان کے سامنے رکھا جائے گا، پھر جس کا جی چاہے اپنی عقل کو استعمال کرے، ایمان خالص کی طرف آ جائے، اور جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا، کفر و شرک کے ساتھ ڈوبا رہے گا، انہی کافروں اور مشرکوں کو اپنا امیر اور ان کے پیچھے نمازیں برباد کرے گا۔ دیکھیے کتنے یہ یعنی باصلاحیت ہیں یہ ماشاءاللہ، یہ جو یعنی چاہے علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار گزرا ہے، لیکن سارے کے سارے شرک کی حمایت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے اندرونی تعلقات ہیں، اور ان کا ملاپ ہے شرک کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، چندے دیتا ہوں۔ کفر و شرک پھیلانے والوں کو یہ علی انجینئر چندے دیتا ہے، اندازہ لگائیے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ تو پھر میں قرآن کی وہ آیت نہ پڑھ لوں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو، ان مولیوں اور پیروں کو، ان فرقہ پرستوں کو، مسلک پرستوں کو اپنا لیڈر، امام اور اپنا امیر بنائے، مالک فرماتا ہے کہ کافر ایسا کر سکتا ہے، کوئی مومن ان کو اپنا امیر نہیں بنا سکتا، اپنا امام نہیں بنا سکتا ہے۔ جب تک جوان مردوں کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو، بالکل للکار کر ان کو کہیں کہ یہ نہیں کہ بس دبے الفاظ کے ساتھ، نہیں، چڑھ کے دعوت دیں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، چاہے عبد القادر جیلانی کی تم 11ویں کرتے ہو، پہلے اس کا ایمان ثابت کرو، وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا۔ محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہو، کشف المحجوب والا، انفاس العارفین والے ہوں، بنیات الطالبین والے ہوں، حجت اللہ البالغہ والے ہوں، کتنا کفر و شرک انہوں نے پھیلایا ہے، اور ڈاکٹر اسرار ان کا حمایتی ہے، ان کی ہمیشہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوا ہے، یہ المیہ ہے بہت بڑا، اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو کفر و شرک پھیلانے والے ہیں وہ پگڑی باندھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نورانی چہرہ ہے، بھائی جب ان کو کھلاتے ہو، ان حرام خوروں کو دیسی گھی کے جب پراٹھے کھلاؤ گے، کنڈے کھلاؤ گے ان کو، تو ان کا نورانی چہرہ تو خود نکلے گا، سامنے آئے گا۔ اگر یہ اپنی محنت مزدوری کریں، کام کاج کریں، ان کو فکر ہو اپنے بجلی کے بلوں کی اور دوسری چیزوں کی بھی اور کھانے پینے کی، تو یہ طرح نورانی چہرہ ان کا سامنے نہ آئے۔ یہ نورانی چہرہ اسی وجہ سے ہے کہ تم نے ان کو کھلایا، موٹا کیا ان کو، اور انہوں نے ڈسا، ان سانپوں نے، ان بچھو نے، ان ناگوں نے جن کا کھایا ہے انہی کو ڈسا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھائیں، نبی کا نام لے کر کھائیں، مدینے والی ریاست بنانے کا جو ہے سبز باغ دکھا کے کھائیں۔ سارے چور ہیں، چاہے یہ مذہبی ہوں، چاہے یہ سیاسی ہوں، سارے کے سارے، کوئی کم کوئی زیادہ، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو اللہ کے بندو، یہ ساری شیطانی پارٹیاں ہیں۔ اللہ کی پارٹی کی طرف آ جاؤ، یہ توحید کی دعوت، رد شرک، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اس کے اندر جو بھی آئے گا وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور مرنے کے بعد وہ بادشاہی اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو دے گا کہ عقل حیران ہے، مالک اپنے بندوں کو کتنا نوازے گا۔ 60 میل اونچے محلات ان کے ہوں گے، موتی کا ایک تراشا وہ محل خیمہ، یہ اس کے ادے نگاہ تک پھیلے ہوئے اس کے وہ ہوں گے، کمرے ہوں گے، باغیچے ہوں گے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عیش کرائے گا، ہمیشہ کی زندگی، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں بڑھاپا ہے، نہ وہاں موت ہے، عیش کا ایک معاملہ ہے۔ دنیا میں چیزیں ہمیشہ کم ملتی ہیں، وہاں دریاؤں کی شکل میں سامنے آئیں گی، شہد کے دریا ہوں گے اور دودھ کے دریا ہوں گے، اور مشروبات کے طرح طرح کے مشروبات کے دریا اللہ تعالیٰ وہاں جاری کر دے گا اپنے مخلص مومن بندوں کی۔ خوبصورت بیویاں ہوں گی، خدمت گزار ہوں گے، نوکر ہوں گے، اور اشاروں پر دوڑتے ہوں گے، ایک بادشاہی کا سماں ہوگا ہر طرف۔ لیکن آج دنیا میں اس کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کے واسطے وسیلے نہیں ہیں، کسی کے سامنے رکوع اور سجدے نہیں ہیں، کسی اور پر بھروسہ اور توکل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرح جس سے محبت کی جائے، اور اپنے مالک سے محبت کرنی ہے، اپنے رب سے محبت کرنی ہے۔ سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی عزت اگر ہماری ہے تو ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں، اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی ہماری عزت یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اور سب سے زیادہ فخر کی اگر کوئی چیز ہے
کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، یہ فخر کرنے کی چیز ہے۔ تو اس انداز سے جو اللہ کے بندے آگے بڑھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کرے گا۔